یہ جو اب آپ لوگوں پہ روزانہ تیل کی قیمتوں کی صورت میں ایٹم بم گرا رہے ہیں، تو جس طرح وہ روس سے تیل لینا چاہتے تھے سستا، آپ لوگ کیوں نہیں لیتے؟ روس کے ساتھ تیل لینے کی کہانی بالکل جھوٹی ہے. یہ خط لکھتے رہے، وہاں سے جواب نہیں آیا. انہوں نے کل وہ بتا بھی دیا کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، ہماری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ہماری قسم کا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا تھا. یہ ایک حماد اظہر صاحب کا وہ خط ہے، اس کو لہراتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا. کسی قسم کا نہ کوئی فارن آفس میں ریکارڈ ہے، نہ کسی قسم کا پیٹرولیم منسٹری میں ریکارڈ ہے، اور آن ریکارڈ سیکرٹریز اور فارن آفس کہہ چکا ہے کہ ہمارا کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا تھا. اس لیے یہ باتیں ان کو خیال آتا ہے، خیالی باتیں کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اسی کو عوام جو ہے وہ سچ سمجھنے لگ جائے. اس قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. دوسرا، آپ نے پیٹرولیم پرائسز کی بات کی. پیٹرولیم پرائسز کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ، اور یہ اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے. 1.5 سال سلیم بھائی یہ کہتے رہے ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے. اس کے درمیان 4 وزیر بدل گئے، ایف بی آر کے لا تعداد 6 سے 7 چیئرمین بدل گئے. اس کے بعد جو سیکرٹری تھے، آپ کو یاد ہوگا یونس دھاگا صاحب سیکرٹری تھے، انہوں نے ریکارڈ پہ آ کر کہا کہ یہ جو شرائط منوا رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے بھی خلاف ہے اور ملک کے انٹرسٹ کے بھی خلاف ہے اور کمزور معاہدہ کر رہے ہیں. ان کو ہٹا دیا، ان کو مجبور ہو کر استعفیٰ دینا پڑا اپنی نوکری سے. اور اس کے بعد یہ جب بالکل ان کو کسی طرح بھی، یہ جو آج کل چیخیں مار رہے ہیں نا معیشت کے اوپر جو لوگ، ان کو تو عمران خان نے فائنانس منسٹریوں سے ہٹایا ہوا ہے. ان پہ تو اعتماد عمران خان نے نہیں کیا تھا، جو ابھی یہاں آ کے معیشت سکھا رہے ہیں اور اس پہ لیکچر دے رہے ہیں. پھر جب یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ایونچولی، اتنی کمزور فوٹنگ پہ گئے کیونکہ اس وقت معیشت تباہ ہو رہی تھی، اور اس کمزور فوٹنگ پہ جا کر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک کمزور معاہدہ کیا. اور وہ معاہدہ انہوں نے جب یہ پتہ چل گیا عدم اعتماد، ایک وہ بیرون ملک سازش ہو گئی، ایک اندرون ملک سازش بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے سبسڈی دی پیٹرولیم کے اوپر جس کے لیے خزانہ خالی تھا، کوئی پیسہ اس کے لیے اس سبسڈی کے لیے نہیں موجود تھا. اپنا ہی معاہدہ، اپنی ہی وائلیشن، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیٹرول ہم مہنگا کر رہے ہیں. مطلب ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. نہیں، کر تو آپ لوگوں نے دیا نا. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے باوجود وہ عمران خان ابھی تک اسی طرح جیسے بھی جگاڑ کر رہے تھے معاملے کو چلا رہے تھے، نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی تھی، نہ تیل کی قیمتیں اتنی، 30 روپے یک دم بڑھانا، پھر باقی جگاڑ کوئی نہیں تھی، جگاڑ کوئی نہیں تھی. تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکے؟ ہمیں شہباز شریف صاحب کے رد جگہوں کا کیا فائدہ؟ نہیں، میں بتاتی ہوں. پہلی بات تو جگاڑ نہیں تھی. ایک بڑے سینئر افسر نے بتایا کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد فیل ہو جو کامیاب ہو گئی اور یہ جا رہے ہیں، انہوں نے 10 روپے سستا کر دیا. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ 10 روپے سستا کر کے بڑا کوئی اپنی سیاست کو فائدہ پہنچا دیں گے، اور ہمیں کیا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کہ نہیں، ہم تو اگلے ہفتے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے حرکت کی. ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے ملکی مفاد سے کھیلا تھا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے. اور اس پیٹرول 10 روپے کا بڑھانے کا بھی، کم کرنے کا بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ سب پتہ چل گیا عوام کو کہ یہ 10 روپے کیوں انہوں نے کم کیے، کیونکہ یہ اگلے ہفتے جا رہے ہیں. اور وہی ہوا. اور پھر جب ہم واپس آئے، ہمارے لیے بڑا آسان فیصلہ تھا شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ اگلے دن، ان کی سمری تھی، ان کی دی ہوئی سبسڈی تھی، ان کی وائلیشن تھی، ہم اگلے دن آ کے کہتے جی یہ سمری ہے، اس سمری پہ دستخط ہیں عمران خان صاحب کے، ہم پیٹرول اس سمری کے مطابق بڑھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے پیٹرولیم منسٹر کو، مفتاح اسماعیل کو، اور پاور کے انرجی کے منسٹر کو یہ کہا کہ سب سے پہلے مجھے یہاں ریلیف ڈیزائن کر کے دو کہ اگر یہ پیٹرول بڑھے گا، جو عمران خان صاحب کا دستخط شدہ معاہدہ ہے، ان کی نالائکی، ان کی نااہلی، ان کی بے حسی ہے، میں نہیں بڑھاؤں گا جب تک ریلیف عوام کے لیے، ان کے جو لوور طبقہ ہے کہ اس پیٹرول کو بڑھانے کے لیے، اس وقت تک وہ پیٹرول نہیں بڑھا. ہمارے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا. اور جب وہ ریلیف، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بسپ کے اندر 2000 روپے اضافی ہیں پر منتھ، اور اس کے علاوہ 40,000 روپے جس گھرانے کی آمدن کم ہے اس سے ان کو 2000 روپے مل رہے ہیں، اور یہ پہلے ایک مہینے کے لیے مشکل فیصلہ کرنے کی بجائے حکومت چھوڑنے اور اسمبلی توڑنے کا آسان فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس پہ آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی ایک فرد یا جماعتوں کا فیصلہ نہیں تھا. اس وقت 90% جماعتیں کولیشن گورنمنٹ میں ہیں. یہ عوام کا فیصلہ تھا، یہ عوام کی آواز تھی. اگر یہ متحمل ملک نہیں ہو سکتا تھا اس نالائکی، نااہلی اور چوری اور کرپشن کا، جس نے ملک کی معیشت تباہ کی، روزگار تباہ کیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا خارجہ پالیسی تباہ، کوئی کام ایسا نہیں تھا جو ملکی مفاد میں ہو رہا تھا. اور یہ عدم اعتماد اگر نہ ہوتا، خدا نہ خواستہ، ملک ایسے کھائی میں گرنے والا تھا کہ، اور اس کے بعد یہ جو عدم اعتماد کا ووٹ ہے، یہ امپورٹڈ سازش، یہ ایک آئینی طریقہ ہے.
آپ کو اگر اپنے وزیر اعظم پہ عدم اعتماد ہے تو آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے آپ ان کو ہٹا کے ایک اور وزیر اعظم لے آئیں. پارلیمان کے اندر کہتے تھے کہ الیکشن جعلی تھا، اسمبلیاں جعلی تھی، تو اب لیڈر آف دا ہاؤس بدلنے سے تو اسمبلی اصلی نہیں ہوئی. ہم اسی پارلیمنٹ کے اندر 4 سال ملکی مفاد اور جمہوریت کی کنٹینیوٹی کے لیے بیٹھے نا. ہمارے لیے اس وقت بھی بڑا آسان تھا. یہ تو کنٹینر پہ چڑھ گئے تھے جب الیکشن 2013 کے بعد جب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو یہ تو کنٹینر سے نہیں اٹھے. اور تمام جماعتوں نے جو پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں انہوں نے ووٹ کے ذریعے ان کو پارلیمان سے مسترد کیا.